340 صدیوں تک پھر تورات نہیں ملی۔ اس کے بعد پھر ملک یوشیا کے زمانے میں 3 صدیوں کے بعد، 3.25 صدیوں یا 3.5 صدیوں کے بعد دوبارہ ملی۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے لکھی، کوئی کہتے ہیں کہ یوشع بن نون نے لکھی، کوئی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھی۔ اب ذرا جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہاں، اور یہ تقریباً 10 صدیاں درمیان میں گزر چکی تھی، اب یہ دوبارہ لکھی گئی تورات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں آج تورات کے اوپر گفتگو کروں گا، اس لیے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں۔ یہودیوں کی تعداد اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے، 100 میں سے تقریباً 35-36% یہ ہیں، اور اسی طرح یہودی بھی مانتے ہیں، تو یہود و نصارہ دونوں مانتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کتاب کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ تورات جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے نزدیک یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اور یہودیوں کے لیے آئی تھی۔ تو آج جو تورات کی تاریخ یا اس کے حوالے سے جو لکھا جاتا ہے، جو کتابوں میں موجود ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ کتاب تورات اللہ نے لکھی یا موسیٰ علیہ السلام نے لکھی یا پھر یہ یوشع بن نون نے لکھی، کس نے لکھی، یہ اس کے اوپر کافی اختلاف ہے۔ تو کوئی کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے لکھی، کوئی کہتے ہیں کہ یوشع بن نون نے لکھی، کوئی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھی۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے قرآن میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ تورات کو اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دیا۔ تو ہم تو مان لیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں تو اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، تو ان کی کتابوں میں اختلاف ہے یہ تورات کس نے لکھی۔ پھر اس تورات کو لکھنے کے بعد اس کو تابوت میں ڈال دیا گیا تھا۔ تابوت یعنی ایک صندوق، تو سال میں ایک دفعہ نکال کر یہودیوں کے سامنے اس کو پڑھا جاتا تھا، چونکہ ڈر تھا کہ یہ یہودی اس کے اندر اس کو ضائع کر دیں گے، تبدیلی کر دیں گے، کچھ نہ کچھ کر دیں گے، چونکہ یہودی اس کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو وہ تابوت کے اندر تھی۔ پھر ایک قوم سے ان کی لڑائی ہوئی، تو وہ ان سے یہ تابوت چھین کر لے گئے۔ تو وہ تابوت 7 مہینے ان کے پاس رہا۔ پھر 7 مہینے کے بعد دوبارہ لیا گیا صلح کر کے، تو اس کو ایک جگہ جو تھی یواریم، اس جگہ بستی کے اندر رکھ دیا گیا۔ تو جب یہ تابوت کا سلسلہ چلتا ہے تو تورات کا نام اب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو کس کا ہوتا ہے؟ تابوت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تورات کا ذکر نہیں بلکہ تابوت کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے بادشاہت دی اور پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے،
تو جب ان کو بادشاہت ملی تو انہوں نے ہیکل بنایا، ہیکل سلیمانی. تو انہوں نے اس تابوت کو منگوایا تاکہ اس ہیکل سلیمانی کے اندر اس تابوت کو رکھا جائے. جب انہوں نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ اندر 2 تختیاں ہیں، باقی سب غائب ہے. باقی تورات کیا ہے وہ ساری غائب ہے، صرف 2 تختیاں رکھی ہوئی ہیں. چونکہ انبیاء آتے تھے اور اس کی وہ تصحیح کرتے رہتے تھے، یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر سلیمان علیہ السلام کے بعد دولت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ 2 حصوں میں بٹ گئی. ایک کا جو تھا دولت یہوذا اور دوسری دولت جو ہے اسرائیل. تو بادشاہ 2 حصوں میں بٹی، ایک یہوذا اور ایک اسرائیل. اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو گئی، ایک قوم نے حملہ کر دیا اور ان کو ختم کر دیا اور وہ ختم ہو گئے. اور جب وہاں سے وہ ختم ہو گئے تو وہ بھاگ کر تقریباً ایران میں آئے. 70% یہودی ایران میں آ گئے تھے. پھر اس کے بعد مصر کے ساتھ دولت یہودا کی یعنی لڑائی ہوئی تو انہوں نے مصر کے یہودیوں کی حکومت کو ختم کر دیا. مصر والوں نے جب ختم ہو گئی تو پھر اس کے اندر تورات گم ہو گئی. جب مصر والوں نے حملہ کیا، مصر کے بادشاہ نے حملہ کیا تو حملے کے دوران ان کی کتاب گم ہو گئی. شیشک نے حملہ کیا تھا تو تورات گم ہو گئی، ہر چیز تباہ و برباد کر دی. پھر 340 صدیوں تک تورات گم رہی. 340 صدیوں تک پھر تورات نہیں ملی. اس کے بعد پھر ملک یوشیا کے زمانے میں 3 صدیوں کے بعد، 3.25 صدیوں یا 3.5 صدیوں کے بعد دوبارہ ملی. کیسے؟ ایسے ہی جگہ مل گئی. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تورات نہیں تھی، کوئی اور تھا اپنی طرف سے لکھ کر ایک تماشا بنایا ہے. تورات نہیں تھی وہ. بہرحال پھر انہوں نے اپنی حکومت بنا لی تھی. پھر بخت نصر نے حملہ کیا، ان پر حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور تورات دوبارہ گم ہو گئی. یہودیوں کو قیدی بنا کر وہ اپنے علاقے میں بابل میں لے گیا، عراق میں. وہاں یہ قیدی کی حیثیت سے رہے ایک لمبا عرصہ، 75 سال تک. اور ان 75 سالوں میں یہ اپنی زبان بھی بھول گئی، تورات پہ گم ہو گئی اور وہاں رہتے رہے. پھر ایران کا بادشاہ ذوالقرنین اور بخت نصر میں لڑائی ہوئی تو ذوالقرنین نے اس کو شکست دی اور یہودیوں کو ان کے پنجے سے چھڑایا، اپنے پاس لے آیا. بعد میں ان کو واپس بھیجا کہ جاؤ دوبارہ جا کر بیت المقدس میں اپنی حکومت بناؤ. اب چونکہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی، واپس آئے تو ایک عزرا نامی ایک آدمی تھا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ عزیر علیہ السلام تھے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ ذوالقرنین نے ساتھ بھیجا تھا وہاں سے تاکہ ان کو دین سکھائے. یہ دین بھول چکے تھے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہیں میں سے کوئی عالم تھا یہودیوں میں سے. تو پھر تورات کو تقریباً 100 سال کے بعد دوبارہ لکھا گیا. اس کو دوبارہ لکھا گیا. اب ذرا جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہاں، اور یہ تقریباً 10 صدیاں درمیان میں گزر چکی تھی. اب یہ دوبارہ لکھی گئی تورات. ذرا تورات اگر عزیر نبی کو بھی مان لیں تو ان پہ تو نہیں اتری تھی، یا کوئی اور آدمی تھا تو وہ نبی نہیں تھا. اس نے کیسے لکھی؟ وہ تورات کے حافظ نہیں تھے اور تورات ایسی پرنٹ ہوئی بھی نہیں تھی. بس اس کو جو چیزیں یاد تھیں ایک اپنی طرف سے ذہن میں ڈالتا گیا اور وہ لکھتا گیا، دوبارہ تھی. اس طرح تورات دوبارہ وجود میں آئی. پھر اس کے بعد یونان کے بادشاہ نے حملہ کیا. یونان کے بادشاہ نے جب سکندر اعظم نے، جس کو بولتے ہیں، اس نے حملہ کیا تو اس نے سب کی حکومتیں ختم کر دی. یہودیوں کی حکومت، ساری حکومت بالکل ختم ہو گئی. تو بہرحال یہ پھر مجبور ہو کر رہنے شروع ہو گئے.
پھر انہوں نے آہستہ آہستہ تھوڑی حکومت بنائی. تو یونان کے بادشاہ نے انہیں لکھا کہ تورات کا ہمیں ترجمہ کر کے دیں، جس کو تم آسمانی کتاب مانتے ہو اس کا ہمیں ترجمہ کر کے دیں. تو اس وقت 70 دنوں میں 70 آدمیوں نے اس کا ترجمہ کیا. تو پھر تورات کا ترجمہ ہوا یونانی زبان میں. یونان کے بادشاہ نے کہا کہ مجھے لکھ دے، تو 70 علماء بیٹھے اور اس کو دوبارہ لکھا. اب وہ جو لکھا گیا یونانی میں ترجمہ ہوا، اس کے نسخہ یونانیہ بھی کہتے ہیں اور نسخہ سبینیہ بھی کہتے ہیں. تو یہ نسخہ وجود میں آیا. اس سے پہلے جو طبری نسخہ تھا وہ کیسا تھا، کہاں تھا؟ میں نے کہا نا کہ وہ عزیر یا ان جیسے کسی آدمی نے اپنی یادداشت سے کچھ لکھا، وہ صحیح تھا غلط تھا. پھر جو ترجمہ ہوا وہ کرنے والا صحیح تھا غلط تھا کچھ پتہ نہیں. پھر انہوں نے چاہا کہ ہم اس یونانی زبان سے، اب جو ہمیں چونکہ وہ جو عبری نسخہ تھا جس سے ترجمہ ہوا تھا یونانی میں، تو یہ لوگ زبان بھول چکے تھے. دیکھا جب ترجمہ ہوا تو بہت غلطیاں ہیں، تو اس میں بڑی خرابیاں ہیں، اور جب وہ خرابیاں درست بھی ہو نہیں سکتی تھیں اس لیے کہ زبان بھول چکے. تو انہوں نے ایک ٹیم بٹھائی. تو وہ ٹیم بیٹھی اور اب پہلے کہا کہ زبان تصحیح کی جائے، پھر عبری کا نسخہ جو ہے اس پر کام کیا جائے. تو 3 صدی سے لے کر 10ویں صدی تک 3 صدیاں اس پر کام ہوتا رہا. پھر اس عبری زبان کو سیکھا گیا، اس کے نقطے لگائے گئے، اس کو آسان کیا گیا، جو زیادتیاں تھیں کمی کی گئی، کچھ آگے کچھ پیچھے کچھ زیادہ کوئی نقص سیٹنگ کی گئی. سیٹنگ کر کے 3 صدیوں کے بعد نسخہ تیار ہوا. اس نسخہ کو ماسوریہ بھی بولتے ہیں اور عبریہ بھی. تو یہ عبریہ نسخہ یا ماسوریہ نسخہ یہ تیار ہوا. تو اب 2 نسخے ہو گئے، ایک یونانیہ اور ایک عبریہ اور ماسوریہ. وہ جو جس نسخے سے تیار ہوئے تھے یہ 2 نسخے، وہ نسخہ اس کے بعد اس کا ذکر نہیں ملتا، وہ غائب ہو گیا. آج بھی جو نسخہ موجود ہے وہ یونانیہ موجود ہے یا وہی ماسوریہ موجود ہے. ماسوریہ کو عبریہ بھی کہتے ہیں اور یونانیہ کو سبینیہ بھی بولتے ہیں. یہ 2 نسخے. اور اسی جو تحقیق کے دوران 3 صدیوں کچھ لوگوں کا کچھ سے اختلاف ہو گیا، تو وہ ایک نسخہ اور بن گیا، وہ سامریہ نقطہ بن گیا. وہ شروع کے صرف 5 کتابوں کو مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے تورات. یعنی جیسے 30 سپارے کا قرآن ہے ہمارا، تو کوئی کہیں 5 سپاروں کا مانتے ہیں، بات کو نہیں مانتے. تو اس طرح سے اس وقت دنیا میں جو اس کے بعد جو نسخے موجود ہیں، ایک یونانیہ، ایک ماسوریہ اور ایک نسخہ جو ہے وہ جس کو یہودی مانتے ہیں یعنی سامریہ. تو یہ 3 نسخے موجود ہیں. اور یہ جو 3 نسخے ہیں ان میں اتنا اختلاف ہے کہ ماسوری نسخہ اس کے 39 سپارے سمجھ لیں، اس کے 39 حصے ہیں، اور جو یونانی نسخہ ہے اس کے میرے خیال میں کوئی 17 یا 18 یا کچھ کم ہے، اور سامریہ نسخہ اس کے صرف 5 ہے. یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے قرآن ہو، کچھ اس کو کسی کے ہاں 10 سپارے ہوں، کسی کے 40، کسی کے ہاں 30، اس طرح سے ان کے نسخوں میں اختلاف ہے. پھر نسخوں کے بعد ان میں اس چیز کا بھی اختلاف ہے کہ ہر نسخہ دوسرے نسخے کے خلاف ہے. یہ نسخہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے. آپس میں تعارض، ہر چیز میں تعارض، اختلاف شدید موجود ہے. اور پھر اس کے بعد ان نسخوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسا تعارض تھا تو انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اللہ نے گورنمنٹ چلانے کے لیے، سیاست کرنے کے لیے، تجارت اور کاروبار کرنے کے لیے ہماری رہنمائی نہیں کی، یہ ہم خود طے کریں گے. اور تورات کے اندر ضرورت کے مطابق ہم تبدیلی کر سکتے ہیں وقت کے حساب سے. تو تقریباً ہر 50-60 سال کے بعد اور اس سے پہلے بھی جب ضرورت پڑ جائے
تو تورات کو اس زمانے کے حساب کے لیے بنانے کے لیے ایک ٹیم بڑھتی ہے اور اس کو زیادتیاں کمیاں آگے پیچھے ڈنٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے، یعنی اس چیز کو نکال دو، اس کو ڈال دو، اس کو آگے کر لو، اس کو پیچھے کر لو، یہ ان کے ہاں جائز ہے۔ سیاست اور تجارت ملکوں پر غلبہ پانے کے لیے کہتے ہیں تورات ہماری رہنمائی نہیں کرتی، اس کے لیے الگ کتاب ہے۔ تو پھر ہر کوئی اعتراض کرتا تھا کہ تورات کی اصلی تاریخ کہاں ہے؟ شروع میں جو موسیٰ علیہ السلام پر نسخہ اترا تھا وہ کون سا تھا پتہ نہیں، پھر تابوت کے جانے کے بعد وہ کتاب غائب ہو گئی، پھر 3 صدیاں غائب رہی، پھر 1 صدی، پھر دوبارہ لکھی گئی، کس نے لکھی، کہاں سے لکھی، پھر ترجمہ ہوا یونانیہ میں، دوبارہ سامریہ نسخہ بنا، کہاں سے بنے، اصل کیا ہے، کوئی تحقیق موجود نہیں ہے۔ پھر ان کے آپس کا تعارض شدید، پھر ہر 50 سال 60 سال 70 کے بعد اس کی دوبارہ سیٹنگ کرنا، بڑے سوال اٹھتے تھے۔ پھر انہوں نے کچھ سال پہلے ایک شوشہ چھوڑا 1947 میں اور 1956 میں، یہ شوشہ چھوڑا کہ ہمیں وہ تورات مل گئی ہے وادی قمران سے، بحر میت جو نا اسرائیل میں ہے، کہتے ہیں وہاں سے ہم کھدائی کر رہے تھے تو ہمیں اچانک مل گئی، ہمیں وہاں سے تورات مل گئی۔ اچھا ملی ہے تو مارکیٹ میں لاؤ، سامنے لاؤ، آج تک کسی کو نہیں دکھائی۔ کچھ نسخے امریکہ کے پاس، کچھ UK کے پاس رکھے نسخے، کیا یعنی وہ چھپا لیا کہ ہم دکھائیں گے نہیں۔ تو گویا جو اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی تھی وہ غائب ہو گئی۔ ہاں تورات کے اندر کچھ اللہ کے احکام موجود رہے، جیسے ہم کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے، ہاں کچھ سچائیاں موجود تھیں، جو نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، اس کی سیٹنگ کرتے رہے، ڈنٹنگ پینٹنگ، یعنی جو تھا وہ لوگ تو بعد میں کر رہے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء رسول آتے رہے وہ اس کی صحیح تصحیح کرتے رہے، اصل حکم موجود تھے۔ تو لیکن انہوں نے اس کے اندر، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ تحریفیں کرتے رہے۔ اب میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ یہ کام کیسے ہوا، کیسے نہیں ہوا، الہات کا اس سے کیا تعلق ہے۔ تو جب انسانوں کے پاس اللہ کی طرف سے رہنمائی موجود نہیں ہوتی، وہاں تحریف موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، تو یہودیوں نے اس کتاب کے اندر تبدیلی کی کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ یہ کتاب ان کی خواہشات کو پوری نہیں کرتی تھی، جو وہ کرنا چاہتے تھے اس کو پورا نہیں کرتی تھی، اس لیے اس کے اندر تحریف کی۔ پیچھے جو ان کی تاریخ گزری ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، تو اگلے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ الہات کا اس سے کیا تعلق ہے اور یہودیوں کا الہات سے کیا تعلق ہے، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔